اپنی تعزیت ائمہ معصومین اور امام زمان کو گزشتہ شہادتوں کی جو پاکستان میں وارد ہوئیں اور سیریا میں جو وارد ہوئیں، خصوصاً مرحوم شہید سکٹر جعفر زیدی کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا کے ظہور میں جلد سے جلد ظہور میں جلدی کرے، تاکہ ہم سب ان کے ساتھ ہو کے سرخرو ہوں، کیونکہ اب وہ دن دور نہیں کہ اب مولا کا ظہور ہو انشاءاللہ اور ہماری شہادت اس میں شامل ہو۔ یہ جو ہمارا سلسلہ سورہ نور کا جو چل رہا اس کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ آج، اور اس سورہ نور کی میں نے 40ویں آیت پڑھی اس وقت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کرا ان کے اعمال کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو کہ دریائے عمیق میں ہے، جس کے اوپر ایک لہر چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لہر چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل چھایا ہو، یعنی اندھیرے پر اندھیرے، اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ یہ 40ویں آیت ہے قرآن حکیم کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے عملوں کی مثال دے رہا ہے کہ ان کے عملوں کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو کہ دریا کی گہرائیوں میں پیدا رہتے ہیں۔ سائنٹیفک ڈاٹا کی تحت اگر اپن اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالیں تو یہ آیت 1400 سال پہلے آئی تھی، لیکن اس آیت کو جس خوبصورتی سے آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اسی لیے مولا متقی نے کہا تھا کہ وقت خود قرآن کی تفسیر بن جائے گا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ فقط وہ چیز پرفیکٹلی بلیک ہو جاتی ہے جو کہ گہرا دریا ہے۔ 700 میٹر جانے کے بعد جو روشنی جو سورج کی ہوتی ہے وہ جانا بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد روشنی کا ریفریکشن بند ہو جاتا ہے، لائٹ کا ریفریکشن بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے عملوں کی مثال اس اندھیروں کی سی جو گہرائی میں ہو، اور کہیں ایسی گہرائی آپ کو ایسا اندھیرا کہیں نہیں دکھتا پوری پلانٹ پہ، اور اس کو اپریشیٹ یہ سب میرین والے کرتے ہیں جب جاتے ہیں نیچے، جو پرفیکٹ جو اندھیرا ہوتا ہے وہاں۔ کہا کہ ان کی، اور اس پہ کہا کہ اللہ نے 2 موجوں کا ذکر کرا ہے، گہرائی جس پہ ایک موج آ رہی ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہو۔ تو یہ نئی ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ ویوز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں اوشن میں، ایک ڈیپ ویوز ہوتی ہیں اور ایک سپرفیشل ویوز ہوتی ہیں۔ پہلے اپنوں کو یہی اندازہ تھا جب سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک ویو آ رہی ہے، ہم کو کیا معلوم نیچے بھی کوئی ویو آ رہی ہے۔ خدا بندہ متعال نے کہا کہ نہیں، 2 ویوز ہیں، کیونکہ انسان تو ایک دم اللہ نے 700 میٹر نیچے بٹھا کے دکھایا ہے قرآن میں، اتنے نیچے بیٹھے ہو تو، اور ایک میں ویو آ رہی، اس کے اوپر ایک اور ویو آ رہی، اس کے اوپر بادل چھایا ہو۔ یہ کافر کے عملوں کی مثال ہے، یعنی اندھیروں پر اندھیرے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ دیکھ نہ سکے، اتنا انسان لاس ہو جاتا ہے کفر میں، انسان اتنا لاس ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ جو ڈیسپریٹ جو سچویشن ہے اللہ نے بتائی ہے قرآن حکیم میں کفر کرنے والوں کی۔ تو تفسیر میں ہے کہ یہ 3 جو اندھیرے ہیں، موج کے اوپر موج، اوپر بادل، یہ 3 جو اندھیرے ہیں وہ تفسیر میں بیان کیا ہے آیت اللہ ایمانی نے، کہ وہ ہے ایک تو ایمان میں خامی، دوسری آپ کے قول میں خامی، اور تیسری خامی عمل میں۔ ایمان، عمل اور قول، 3 چیزوں کے جو اندھیرے ہیں یہ اس تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اندھیروں سے مراد یہ ہے۔ ایک مراد یہ ہے
جو کہ بڑی کامن ہے کہ انسان کا یہ بلیو کرنا کہ مجھے کچھ علم ہے. نہیں، پہلا تو یہ کہ اس کو علم نہیں ہے، پہلا یہ کہ اس کو علم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کو اس بات کا علم نہیں کہ مجھے علم ہے نہیں ہے، اس کو اس بات کا، وہ سوچتا ہے کہ آئی نو اٹ بٹ ہی ڈزنٹ نو اٹ. اور تیسری یہ ہے کہ اگر اس کو آپ بتاؤ تو کہے گا کہ نہیں آئی ایم رائٹ. جو تین جو سٹیج ہوتی ہے، جو آج کل کا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی ایک لیڈر بنا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے. ایک تو پہلے اسے معلوم نہیں، اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ اسے معلوم نہیں، پھر اوپر سوچتا ہے مجھے معلوم ہے. یہ تین اندھیرے ہیں، یہ تینوں اندھیرے بھی اسی کی مثال ہے. تو تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ جو آخری کے جو اندھیرے بیان کیے گئے ہیں وہ بنی امیہ کے ٹائم کے اندھیروں سے بھی مراد ہے. کہ بنی امیہ کا جو سختی ہے جو مومنین کو پڑی، اس سے وہ بھی مراد ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ نُورَهُ فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کو خدا روشنی نہ دے اسے کہیں روشنی. یہ آخری آیت، آخری تیسری آیت. تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ در حقیقت پوری روشنی ائمہ طاہرین کی روشنی ہے، اور جس کو ائمہ طاہرین کے ذریعے روشنی نہ ملی اس کو کہیں روشنی نہیں ملی. تو در حقیقت جس نے ائمہ طاہرین کو جھٹلایا، اس کی مثال، اس کے قلب کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے. ہپوکریسی کا جو اندھیرا ہے، ہپوکریسی کا اندھیرا اتنا سخت اندھیرا ہے منافقت کا. پہلے اپنوں نے پہلی مجالس میں اپن نور والا نور پڑھ چکے ہیں، اللہ کے چراغ کی روشنی کی چمک پڑھ چکے ہیں اپن. پہلی آیتوں میں پہلی مجالس ہو چکی ہیں کہ نور، وہ بڑی روشنی پہ روشنی ہو رہی ہے. خدا جس کو چاہتا ہے اپنے روشنی سے رستہ دکھائی دیتا ہے. وہ روشنیاں پڑھ چکے ہیں اپن. مومنین کے جو قلب ہوتی ہے، اپن مومن قلب بیان کر چکے ہیں. مومن قلب میں وہ چراغ روشن رہتا ہے. مومن اتنا خوش اور انلائٹنڈ ہوتا ہے. اور منافق کی آپ مثال دیکھ رہے ہیں جو بتائی گئی ہے. تو جس کو خدا روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا. ائمہ کے ذریعے جو روشنی ملی ہے، اگر وہ نہ لی تو آپ اندھیروں میں چلے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا شیعوں کی دشمن کیوں ہے. ظلمات نور کی دشمن بن جاتی ہے. ظلمات نور کی دشمن بن جاتی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. جنہوں نے کفر کرا ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ظلمات ہپوکریسی کی ظلمات ہیں. ایک درود پڑھ رہے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ آگے کی آیتیں چل رہی ہیں. 40ویں آیت کی بعد کی آیتیں چل رہی ہیں تفسیر میں. خدا کہتا ہے بے شک ہم نے ہی یہ روشن آیتیں نازل کری ہیں. خدا جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم بتاتا ہے. خدا جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم بتاتا ہے. آگے کی آیت میں اللہ نے بتایا صراط المستقیم ہے کیا، اور حق ہم کو معلوم ہے کہ روشن آیتیں ہیں کیا. روشن آیتیں قرآن اور اہل بیت ہیں. اگر آپ نے صرف قرآن لے لیا، اہل بیت نہ لیے، تو آپ صراط المستقیم پہ نہیں جا سکتے، اور نہ آپ کے قلب میں وہ نور جل سکتا ہے. وہ جو چراغ کی روشنی ابھی اپنوں نے پڑھا، جس کو خدا روشنی نہ دے اس سے کہیں روشنی نہ مل سکتی. اس روشنی کو سورہ حدید نے بیان کیا ہے. درود پڑھ رہے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایمانہم و ایدیہم بشراکم الجنہ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. جس دن تم دیکھو گے مومن مرد و مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج تم کو جنت کی بشارت ہوگی.
اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر میں کیا، جو روشنی آگے کے چلتی ہوئی ائمہ کی روشنی ہے۔ سورہ حدید میں جو آیت آئی ہے، جو روشنی آگے چلتی ہوگی وہ ائمہ کی روشنی ہے۔ جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں روشنی نہیں مل سکتی، اسی لیے تو ہپوکریٹ مومن کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کے پاس اندھیرا ہے، وہ روشنی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے حکم مان لیا، ثم یتولیٰ فریق منہم من بعد، پھر اس میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور وہ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ منافقین کی مثال دے رہا ہے، سورہ نور میں آگے بات واضح ہو رہی ہے کہ کہا کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور حکم مان لیا، ثم تولى فریق منہم من بعد، اس میں سے ایک فریق بعد میں پھر جاتا ہے، وما بالمؤمنین، کہ یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول اکرم تم میں فیصلہ کر دے، تو اس میں سے پھر ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن حَقٌّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر معاملہ ان کے لیے حق ہو اور ان کو فائدہ پہنچتا ہو تو موتی ہو کے چلے آتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں میں نے بھی پڑھ دی ابھی۔ اس آیتوں کو تھوڑا اپن ڈیٹیل میں کرتے ہیں، ایک درود پڑھ دیں۔ تفسیر میں یہ ہے کہ ایک یہودی انسان تھا اور ایک مسلمان تھا جو کہ منافق تھا، دونوں میں کچھ تکرار ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ تکرار ہوا ہے، اس کا فیصلہ رسول اکرم سے کرا لیتے ہیں۔ تو جو منافق مسلمان تھا اس نے کہا کہ نہیں، رسول کے پاس یہ فیصلہ لے کے نہیں جانا، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا یہ رسول صادق ہے، حق فیصلہ کریں گے، اس کے حق سے چلے جائے گا۔ یہ نزول کی تفسیر ہے یہ۔ تو کہا کہ بھائی یہ تو تمہارا رسول ہے، تم کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ مشکل ہو جائے گی میری اس میں، یہ مشکل ہو جائے گی۔ اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، کہا آؤ رسول اکرم کے پاس آؤ، اللہ کے پاس آؤ تاکہ تمہارا فیصلہ ہو جائے، تو اس میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور معاملہ اگر حق ہو، اگر فائدہ پہنچ رہا ہو تو موتی ہو کے چلے آئیں گے۔ افی قلوب مرض ام ارتابوا، درود پڑھ دیں۔ افی قلوب مرض ام ارتابوا ام اخافوا ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں کچھ بیماری ہے، یا یہ کچھ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں کچھ ظلم کریں گے، بلکہ یہ خود لوگ ظالم ہیں۔ قرآن اپن کھول کے پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ، آج قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں اپن انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، کیا ان کے دلوں میں کچھ بیماری ہے کہ جو آنا نہیں چاہ رہا تمہارا فیصلہ کرانا، یا یہ کچھ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اس کا رسول ان کے حق میں فیصلہ ظلم کریں گے، بلکہ یہ خود
ظالم ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آگے آیت چل رہی ہے. مومنی کو تو یہ بات ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان میں فیصلہ کریں, تو کہیں کہ ہم نے سن لیا, سمعنا واطعنا, سن لیا اور مان لیا, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ مومنی کی ڈیفینیشن ہے. وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. آگے آیت چل رہی ہے کہ جو خدا رسول کی اطاعت کرے گا, وَیَخْشَ اللَّهَ, خدا سے ڈرے گا, وَیَتَّقِ, تقوی اختیار کرے گا, وہی لوگ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. پہلے تھا مفلحون, اس بار آئے فائزون. فائزون الفائز ہونے والا ہے, وکٹوریس ہونے والا ہے, مراد حاصل کرنے والا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاولئک هم الفائزون. بہت آیتیں کی بات نے پڑھ دی ہے, ذرا اس کی تفسیر کریں, تھوڑا اس پہ غور و فکر کریں. یہ جو آخری جو آیت پڑھی تھی اس میں 3 چیزیں تھیں, یطیع اللہ و رسولہ ویخشى اللہ ویتق. اطاعت کرو, پھر خدا سے ڈرو, اور پھر تقوی اختیار کرو. تو جو اطاعت ہے وہ اطاعت کا معنی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ باہری تقوی اختیار کریں, باہری تقوی اختیار کریں اطاعت میں. یخش اللہ سے مراد ہے کہ اندر سے خدا کا خوف پیدا کریں اور مطیع ہو جائیں آپ خدا کے, تب جا کے آپ فائزون کی منزل میں آئیں گے, آپ فائز ہوں گے. اس آیت کے حقیقی مصداق مولا متقیان ہیں. ہم لوگ یہ امید رکھتے کہ ہم ان کے پیروں ہوں. دین الہی یہی ہے, دین الہی یہی ہے. قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإنما علیہ ما حملوا وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر منہ موڑو گے تو رسول کو وہ ادا کرنا جو ان کے ذمہ ہے, اور تم کو وہ ادا کرنا جو تمہارے ذمہ ہے. اور اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. ان تطیعوا تہتدوا, اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کے سنا دینا ہے. تو اپنوں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتًا مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, اس کی تفسیر خدا نے خود بیان کر دی. ابھی آخری آیتیں پڑھی ہم لوگوں نے. وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک تو یہ تھا. دوسرا کیا تھا؟ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْہِم مَا حُمِّلَتْ وَعَلَیکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوا تَہْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. دین صاف اللہ نے بیان کر دیا سورہ نور میں کہ صراط المستقیم صرف خدا اور رسول کی اطاعت ہے اور کچھ نہیں ہے. صراط المستقیم خدا اور رسول کی اطاعت ہے, اور تقوی اختیار کرنا یخش اللہ ہے, وہ یتق ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. اطاعت یخش اللہ یتق, یہ دین ہے. دین اسلام مبین, صاف دین ہے. یہی دین ہے بس. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بیان کرا کہ یہ لوگ جب فائدہ پہنچتا ہے تو تمہارے پاس آتے ہیں, ورنہ نہیں آتے ہیں.
فائدہ پہنچے گا تو تمہارے پاس آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. اور ان کو شک ہے کہ تم ان کے خلاف ظلم کرو گے، ان کو شک ہے کہ تمہارے خلاف تم ان کے خلاف ظلم کرو گے. ان کے دل میں بیماری ہے. یہ شک میں قرآن کتنا صاف ہے. اب آپ خود اسلامی ہسٹری میں غور کر لیں کہ رسول اکرم پر کتنی بار شک کیا گیا، وہ کتنی بار لوگوں کو خوف آیا کہ رسول اکرم ہمارے حق میں کچھ کریں گے، ہمارا حق مار لیں گے. آپ ہسٹری دیکھ لیں اسلام کی. اور حقیقت میں جو آج جو مشکلات جو مذہب کی آئی اسی لیے آئی کہ اہل بیت کا حق چھین لیا گیا. اہل بیت سے بھی حق اس لیے نہیں لیا، حق اس لیے چھینا گیا کہ ان ڈر تھا کہ اگر اہل بیت کو ان کا حق مل گیا تو ہماری مشکلات ہو جائیں گی. ان کے پاس فیصلہ کرانے نہ گئے. ان کو ڈر یہ تھا مولا متقیان کے پاس کہ یہ ہمارا حق چھین لیں گے، یہ بیت المال کا پیسہ تو ہمیں چاہیے، ان کے پاس بیت المال میں کیوں رکھا رہے. دین صاف ہے. اور جو اہل البیت کو جو قتل کرا گیا ان سے حق لیا گیا صرف اس لیے لیا گیا کہ ان کو خوف تھا کہ ہمارے حق میں ظلم کریں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تم فائزون ہو، تم فلاح پانے والے ہو. لیکن شیطان نے ان کو اعمال آراستہ کر کے دکھا اور اہل البیت کے روشنی کے رستے سے پھیر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا عزیزان گرامی کہ اس وقت ظاہری طور پر نہ رسول موجود ہیں نہ امام موجود ہیں، تو اس وقت حکم کس کا ہے؟ اس وقت حکم کس کا ہے؟ اس وقت جو حکم ہے وہ علماء حق کا ہے. اس وقت جو حکم ہے علماء حق کا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. آج اطیع اللہ اطیع رسول سے جو فقہ بنائی گئی ہے، آج فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ اطیع اللہ اطیع رسول پہ تو فقہ کی بنیاد ہے. علماء حق، مراجع، ولایت فقی یہی تو ہیں جو کہ حکم جاری کرتے ہیں. آج ہماری بھی آزمائش ہے کہ آج اگر ہم جب فائدہ پہنچے تو ان کی بات مان لیں، اور جب فائدہ نہ پہنچے تو کہ ہم کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی. آج بھی تو یہ حالت ہے. یہ آیتیں ساری مصیبت کوئی مدینے کے منافق کو پڑی ہوئی تھی کیا؟ سارے اولے ان پہ گرنا تھے کیا؟ ارے کچھ اولے ہم اپنے اوپر بھی گرا ہے. قرآن تا قیامت کی کتاب ہے، ہر ایک کا سوال جواب ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے. رہبر معظم نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا رہبر خطبہ کہ جن لوگوں نے لاسٹ پریزیڈنشل الیکشن میں جو فتنہ پیدا کرا تھا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کہا انہوں نے دنیا میں بھی نقصان کرا اور آخرت میں بھی نقصان کر لیا. اب یہ انہوں نے کہا کہ آخرت میں نقصان کر لیا، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. کیوں کہہ دیا انہوں نے کہ آخرت میں نقصان کر لیا؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اگر آپ نے علماء حق کا آپ نے حکم نہ مانا، اگر آپ نے علماء حق کا حکم نہ مانا تو آپ خود سوچ لیں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ سب آیتیں پڑھی نا، انسان خود سمجھ لیتا آیتیں بڑی صاف تھی. لقد انزلنا آیات مبینۃ آیات تھی. اب دین سیدھا دین ہے، تقوی اختیار کریں گے تو دین ہے، ورنہ دین نہیں ہے. آپ کچھ بھی اپنی طرف سے حدیثیں لیتے آئیں، لیکن حدیث ہے وہی آپ مانیں گے. رسول اکرم نے خود نے کہہ دیا جو حدیث قرآن کی اس میں آتی ہے صحیح ہے، آیتوں کی چھتری کے اندر آتی ہو صحیح ہے. اوپر چھتری حدیث کے اوپر آیات کی ہونا چاہیے. ابھی آیتیں پڑھی صاحب دی لقد انزلنا آیات مبینات. رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کو ادا کرنا ہے، تمہارے ذمہ وہ جو تم ادا کرنا ہے. اگر تم اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے.
ہمارے رسول کے ذمہ صرف اعلان کر دینا ہے. اب وہ اس سے زیادہ اور کیا آیتیں کلیئر ہوں گی؟ انسان سمجھ لے کہ علماء حق کی اگر پیروی نہ کری، ان کے فتووں کو نہ مانا، ان کے حکموں کو نہ مانا، تو آپ اور ہماری فلاح نہیں ہے. ہم منافق ہو جائیں گے. ختم ہو گئی بات. اگر علماء حق کی پیروی نہ کرے اور کچھ فائدہ لیا کچھ نہ لیا، ہم منافق ہو گئے. ہم منافق ہو جائیں گے. فائزون میں ہونا تو تقوی اختیار کرنا اور علماء حق کی قیادت کو تسلیم کرنا ہے. یہ جو سلسلہ جو شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی جو سلسلہ شہادت جو چل رہا ہے، یہ جو پاکستان میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں یا تمام دنیا میں جو مومنی جو شہادتیں ہو رہی ہیں، سلسلہ شہادت ہم کو بتاتا ہے سلسلہ شہادت سے سلسلہ اطاعت میں ہے. اطاعت کیا ہے؟ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا. ظالم کے خلاف آواز اٹھانا. آج سبط جعفر کیوں شہید ہو گئے؟ انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی. ان کی منقبت میں، ان کے کلام میں ظالم کے خلاف آواز تھی، انقلاب تھا. جب وہ یا حسین کر کے نکلتے ہیں باہر سڑکوں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یا حسین ہم آپ کے پیروکار ہیں، آج کے جتنے یزید ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. آج ظالم کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ہمارے ماتم سے؟ کہ اس کو معلوم ہے یہ ماتم کر رہا ہے صرف یزید کے لیے نہیں کر رہا ہے، آج کے یزیدوں کے لیے بھی کر رہا ہے. یہ مسئلہ ہے ظالم کا، اس لیے بام کرتا ہے مومنین کو. اس لیے ظالم کو اس سے مطلب نہیں پرانے عزیز سے، اس کو معلوم ہے کہ آج کے عزیزوں کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ ماتم ہو کے سب سڑکوں میں نکلتے تو ان کو بارہویں کی یاد آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بارواں آنے والا ہے. قرآن حکیم میں تھا نا کہ ہم نے ارادہ کر لیا جو لوگ ملک کے کمزور ہو گئے ان کو پیشوا بنا ہے. آج شیعہ کمزور ہو چکے ہیں، معلوم ہے کہ حق لیا ہے آل محمد کا اور حق اللہ دلائے گا ان مومنوں کی مدد سے، اس لیے مومن قتل کیے جاتے ہیں. یہ جو قتل کاری جو مومنوں کی ہے یہ ان کی حق کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کو قتل کیا جاتا تھا کہ موسیٰ آنے والے تھے. آج مومن قتل اس کی دلیل ہے، ان کے حق کی دلیل کہ آنے والا ہے امام. یہ حق کی دلیل ہے. اور آپ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے جو روشنی جو جلائی ہے اس کو اور پروان دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں خدا کی روشنی کو پھونک مار کے بجھا دیں. خدا اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا بھلے کافروں کو برا لگے. یہ جو آج جو بامبنگ جو ہوتی ہے شیعوں پہ کربلا میں، نجف میں، پاکستان میں، چاہتے ہیں کہ یہ جو حسینی جو نام لیتے ہیں ان کا ختم کر دیں. لیکن خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے، تمہیں تکلیف ہو یا نہ ہو، کافروں کو برا لگے یا نہ لگے یہ تو ہو کے رہے گا. ہائے کربلا کا منظر کہ کربلا کے اندر امام حسین کا سر، ارے وہ امام حسین کا سر جو کہ راہب نے رکھا رات میں اپنے پاس، تو اس نے معجزے دیکھے کہ اس ایک نور کا سلسلہ تھا جو زمین سے آسمان کی طرف، کبھی آسمان زمین کی طرف آتا تھا. راہب نے جب یہ معجزہ دیکھا نور علی نور کا، جو کہ ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں نور علی نور، اس نے خود اپنی آنکھوں سے جب راہب نے دیکھا اس سر کو نور علی نور تو وہ اسلام لے آیا. یہ نور علی نور تھا. ارے نور علی نور کی مثال کہ یہ جو سر یزید کے دربار میں گیا اور تخت پہ رکھا اور ملعون یزید بیٹھا تھا تخت پر، لیکن اس ملعون کی حالت یہ تھی کہ وہ شراب میں دھت تھا. ارے مومنوں میں بتاؤ وہ شراب میں دھت کیوں تھا؟ ارے میں راز بتاتا ہوں وہ شراب میں دھت کیوں تھا. ارے یہ وہی اندھیرے تھے جو یزید کے قلب پہ تھے کہ وہ دریا عمیق کی گہرائیوں کے اندھیروں میں
ڈوبا ہوا تھا اور یزید کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا میں کون ہوں. یزید اپنے آپ کو بھولنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھلا دوں, تو وہ شرابی نے شراب پینا شروع کری کہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں. تو ایک طرف ظلمات بیٹھی تھی اور ادھر حسین کا سر نور علی نور. اللہ